یاد رکھیں، آپ اگر زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سکسیس مل جائے، جو آپ کے گولز ہیں وہ اچیو ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں ترقی کی سیڑھیوں پر قدم رکھوں، وہ ترقی مجھے مل جائے، جس بھی جگہ پر میں ہاتھ ڈالوں وہ میرا کام بن جائے، تو اس کے لیے آپ کو رب کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کریں گے، اللہ تعالیٰ جب ہم سے راضی ہو جائیں گے تو ہمیں کامیابی بھی مل جائے گی، ہمیں ترقی مل جائے گی۔ آپ نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں، بزنس مین ہیں، لیکن وہ نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ لیکن آج ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے، تھوڑا سا کام آ جائے، ہم تھوڑے سے مصروف کیا ہو جائیں تو ہم اسے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ بزی ہیں، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا، ہم نماز ہی نہیں پڑھ پاتے، میں ٹائم ملے تو نماز پڑھوں۔ یہ ہماری جو سوچ ہے وہ بہت زیادہ غلط ہو چکی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، استغفار نہیں کریں گے، تو بتائیں آپ کہ ہمیں کامیابی مل کیسے سکتی ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اتنی بزی لائف میں ہم کیسے کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیسے کریں؟ تو آپ دیکھیں، تھوڑا ہوش کے ناخن لیں، آپ الفاظ بولتے کیا ہیں؟ جو ہمیں مال و دولت آج دی گئی ہے، یہ آج جو پیسہ دیے گئے، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں بزی ہوں، میں اپنے کاموں کی وجہ سے بہت زیادہ مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نماز پڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں لیکن ٹائم نہیں ملتا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہیں، آپ دنیا میں اتنے زیادہ بزی ہو چکے ہیں، آپ اتنے زیادہ کاموں میں لگ چکے ہیں کہ آپ کو ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور دنیاوی کاموں میں ہر وقت جو ہے مشغول رہتا ہے، ہر وقت بزی رہتا ہے، صرف اسے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں پیسوں میں ہی مگن کر دیتا ہے، پھر اس کا دل جو ہے وہ دین کی طرف سے ہٹتا چلا جاتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں میں پھنسا دیتا ہے، اتنا زیادہ وہ مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کو استغفار کرنے تک کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت بزی ہوتے ہیں، ان کی زبان پر یہی الفاظ ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم اس لیے نہیں پڑھ پا رہے۔ بس دعا کریں ہمارے لیے، مطلب آپ کسی کو نماز کا بولیں گے تو وہ یہی بولیں گے ہم اتنی بزی ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے، آپ ہمارے لیے دعا کرنا۔ تو سامنے والا کیا کرے گا؟ تو آپ جو ہے سب سے پہلے آپ کو اسٹیپ اٹھانی پڑے گی۔ آپ کو جو ہے اس ایسی کنڈیشنز میں اگر آپ کے دل میں اگر یہ چیز آتی ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہو رہا لیکن میں کرنا چاہتا ہوں، میں نماز بھی پڑھنا چاہتا ہوں، میں توبہ بھی کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، تو آپ کو فرسٹ اسٹیپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی۔ آپ کا دل جو ہے وہ کالا ہو چکا ہے، میل آ چکا ہے آپ کے دل میں، جو سیاہ ہو چکا ہے، آپ کو اس کالے پن کو اپنے دل کے ختم کرنا ہوگا، آپ کو اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ آپ استغفار کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ استغفار نہیں کر رہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے استغفار کی توفیق دے دیں۔ آپ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کو ہدایت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے آپ کو خود کوشش کر کے دعائیں مانگنی چاہیے۔ جب بندہ جو ہے دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، اپنے کاموں میں اتنا زیادہ مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ رب کو بھول جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بھلا دیتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے جو آپ وہ پیسہ کما رہے ہیں وہ آپ کے لیے آزمائش بن جاتا ہے، کچھ ہی ٹائم میں آپ کو بیماریاں گھیرنے لگتی ہیں، اس کے بعد یہ جو ہے سلسلہ بن جاتا ہے، یعنی کہ لگاتار یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ایک کے بعد ایک بیماری نکلتی ہے اور آپ ان بیماریوں میں، ان پریشانیوں میں اتنا زیادہ الجھ جاتے ہیں، آپ کے پاس اس چیز کا کوئی علاج بھی نہیں ہوتا، آپ روتے ہیں، آپ اتنا پیسہ لٹاتے ہیں، آپ کی آزمائشیں جو ہوتی ہیں، آپ کا پیسہ جو ہے وہ اس ٹائم کچھ بھی نہیں کر پاتا، آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، لوگوں کے پاس مدد کے لیے جاتے ہیں، اس ٹائم آپ کا جو دماغ ہے وہ بھی کام نہیں کرتا۔ تو اگر آپ جو ہے پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے تو آپ پر اتنی پریشانیاں نہیں آتی۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں پیسہ مل گیا، ہمارا بزنس اچھا چل رہا ہے، ہمارے پاس تو کامیابی ہے، لیکن اصل میں یہ کامیابی نہیں ہے، وہی پیسہ جو ہے وہ آپ کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان مصیبتوں میں اگر پھنسے ہوئے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہیں، تو آپ کیسا کیا کریں کہ ہماری جو لائف ہے وہ چینج ہو جائے، ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے لگیں، اور یہ جو آزمائشیں ہیں وہ ہمارے اوپر پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑی ہیں، اب ان سے ہم کیسے پیچھے چھڑائیں؟ تو آپ کو کرنا یہ ہوگا، آپ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے جب آپ معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور ہے، بہت زیادہ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو پریشانیوں سے نکالنے والا ہے۔ تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے استغفار کرنے لگ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو، اللہ تعالیٰ جو ہے منع نہیں کرتا، پیسہ کمانے کا منع نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ مطلب سکسیس کے پیچھے بھاگنے کا اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ زندگی دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے وقت مقرر کرا ہے کہ آؤ میرے بندے، میرے پاس آؤ، مجھ سے بات کرو، میری عبادت کرو، مجھ سے دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ اس کی دن بھر عبادت کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ زندگی کو اپنے حساب سے جئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے
نے جو ہمیں حکم دے دی ہیں ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر اب آپ چاہتے ہیں ان پریشانیوں سے نکلنا تو آپ جو ہے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب زیادہ روئیں، اللہ تعالیٰ کو منائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کر آپ دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ جوانی کی عبادت جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ ابھی جوان ہیں تو اللہ تعالیٰ سے آپ خوب زیادہ معافی مانگیں۔ یقین مانیے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ایسی کوئی بیماری نہیں ہے، ایسی کوئی مشکلات نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سالو نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ اگر آپ استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں اور آپ ریگولر استغفار پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے اوپر مصیبتیں بھی نہیں آئیں گی، آپ کے پاس آزمائشیں بھی نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیشہ ایسی جگہ سے راستے نکالے گا، اگر پریشانی آ گئی تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ استغفر اللہ کے اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں۔ آپ جہاں مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ رونا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ سے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں مدد چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے مدد چاہتا ہوں، آپ میری دعاؤں کو قبول کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے استغفار کرنے سے آپ کے لیے مسئلے کو سالو کر دیتے ہیں، وہاں سے راستہ بناتے ہیں جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ استغفار کرنے سے آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اور آپ اگر دن بھر استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے دن بھر آپ کے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے۔ 90% لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں استغفر اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اور مطلب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے استغفر اللہ کا فائدہ نہیں ہو رہا، تو آپ کو استغفر اللہ کا فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا ہوتا کہ آپ زبان سے صرف استغفر اللہ کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے، آپ کے استغفار کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو سچے دل سے استغفر اللہ کرنا ہے۔ آپ کتنی بھی بار پڑھ سکتے ہیں، میں اپنی طرف سے اپنا ایکسپیرینس بتاؤں تو آپ جو ہے وہ ڈیلی 1200 بار اگر استغفر اللہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے وہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا۔ یہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، آپ اس سے زیادہ بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، آپ اس سے کم بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو آزمائشیں چل رہی ہیں اس کا جلدی سے جلدی سولیوشن آپ کو ملے، تو آپ تہجد کے وقت استغفر اللہ پڑھیں، آپ تہجد کی نماز بھی پڑھیں، آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، پھر آپ استغفر اللہ اگر تہجد کے ٹائم پڑھ لیں، اب جتنا دل چاہے آپ کی مرضی ہے، جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو سچے دل سے استغفر اللہ کی میننگ کو اپنے دماغ میں بٹھا کر آپ کو استغفار پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو صرف زبان سے ذکر نہیں کرنا، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ استغفار کی اس عمل سے آپ کی جو زندگی ہے وہ پوری طریقے سے بدل جائے گی۔ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، 15-20 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، لیکن استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کی جو زندگی ہے آپ خود دیکھیں گے 8 سے 10 دن میں اتنے زیادہ چینجز آئیں گے کہ آپ خود آگے کامنٹ کریں گے، آپ بتائیں گے کہ استغفر اللہ پڑھنے سے ہماری جو لائف ہے وہ چینج ہو گئی ہے۔